مکہ میں دعوت کا جو ایک نیا دور شروع ہوتا ہے کہ کافروں دشمنوں کی طرف سے اذیتوں کا تکلیفوں کا دور، کہ جس کی وجہ سے آپ نے پھر مکہ کے اندر رہتے ہوئے بھی اب خود بھی اپنے آپ کو اور صحابہ کرام کو بھی یعنی ایسی جگہوں پر رکھنے کا کوشش کی کہ جہاں پر کافروں کی نظریں نہ جائیں اور مسلمان محفوظ رہ کر اللہ کی عبادت کر سکیں۔ اسی طرح آپ نے دوسرا قدم یہ اٹھایا تھا کہ مسلمانوں کو مکہ سے باہر جا کر اپنے دین کو بچانے کے لیے حبشہ کی ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا، اس کا ذکر کیا تھا ہم نے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہے، سن نبوت کے چھٹے سال اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے اسباب پیدا کیے کہ جس سے اسلام کو کچھ قوت ملی۔ اس میں دو بڑے واقعات ہیں، ایک سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کا اسلام قبول کرنا۔ نبوت کے 6 سال تک حضرت حمزہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ایک دن ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، آپ صفا کے نزدیک تھے، آپ کو یعنی آپ کے سر پر پتھر مارا اور آپ کا خون بہہ نکلا۔ تو ایک لونڈی یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ ابو جہل نے آپ کو پتھر مارا اور آپ کا خون نکلا۔ تو آپ کے چچا حضرت حمزہ شکار کرنے گئے ہوئے تھے، جب وہ شکار سے واپس آتے ہیں تو اس لونڈی نے بتایا کہ اس طرح سے ابو جہل نے آپ کے بھتیجے یعنی آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کچھ کیا ہے۔ تو یہاں پر حضرت حمزہ کی جو قومی جو خاندانی حمیت ہے وہ جاگتی ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات آدمی دین کے لحاظ سے نہیں، صرف قوم قبیلے کے لحاظ سے اس کے اندر کوئی غیرت جاگتی ہے۔ تو حضرت حمزہ کے چونکہ آپ سے بھتیجے تھے تو اس وجہ سے ان کو سخت غصہ آیا کہ ابو جہل کون ہوتا ہے آپ کے اوپر ہاتھ اٹھانے والا۔ تو آ کے ابو جہل کو کوئی ڈانٹ ٹپڑ کرتے ہیں حضرت حمزہ اور اس کو کمان مارتے ہیں۔ کمان تھی ان کے ہاتھ میں جس سے تیر چلاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کمان تھی، تو کمان ابو جہل کے سر پہ مارتے ہیں حتیٰ کہ اس کو گہرا زخم ہوتا ہے۔ تو اس پر جو ہے دونوں خاندانوں کے درمیان کوئی جھگڑا پیدا ہوا، خیر اس کو ٹھنڈا کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی حضرت حمزہ جو ہیں ایک یعنی خاندانی حمیت کے پیش نظر کہتے ہیں کہ میں اپنے بھتیجے کے دین کو اپناتا ہوں، اسلام قبول کرتا ہوں۔ تو یعنی اس حمیت میں آ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کا علمبردار بنایا اور بلکہ ان کو اسد اللہ کا لقب دیا گیا، اللہ کا شیر۔ اور جنگ احد میں حضرت حمزہ شہید ہوتے ہیں، کہ جس کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ کس انداز سے ان کی شہادت ہوتی ہے کہ ان کو کوئی پہچان نہیں سکا، اس قدر زخم تھے ان کے کہ ان کی بہن نے ان کو یعنی کہ ان کے انگلی کے پوروں سے پہچانا۔ تو خیر ایک تو یہ واقعہ تھا۔ تو حضرت حمزہ کا اسلام لانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑی حوصلہ افزا چیز تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قوت طاقت دی، ایک دوسری شخصیت تھے، وہ کون تھے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ 2 عمروں میں سے ایک عمر سے اسلام کو تقویت دے، اسلام کو قوت دے۔ ایک عمرو بن ہشام کون تھا؟ ابو جہل، اور دوسرا عمر بن خطاب، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو جہل چونکہ مکہ کا سردار تھا، کوئی شک نہیں کہ اس آدمی کا اسلام اگر لے آتا تو اسلام کے لیے بہت بڑی مدد ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے۔ اسلام کی نعمت، ہدایت کی نعمت، ایمان اور نیکی کی نعمت بھائیو ایسے نہیں ملتی، یہ اسی کو ملتی ہے کہ جس کا دل صاف ہو، کہ جس کے دل میں کوئی ٹیڑھ پن نہ ہو۔ اب بعض اوقات دشمنی ہوتی ہے، مخالفتی ہوتی ہے، وہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن دل میں پھر بھی کسی نہ کسی حد تک کو بھلائی خیر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پتا ہے کہ ابو جہل کون ہے، اس کو یہ نعمت نہیں دی اور یہ نعمت عمر فاروق کو دی۔ تو چنانچہ عمر فاروق کے ان کے اسلام کا واقعہ بڑا عظیم واقعہ ہے، وہ اکثر بیشتر آپ سنتے بھی رہتے ہوں گے کہ وہ ایک دن غصے میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلتے گھر سے، تلوار لیے جا رہے ہیں تو رستے میں ان کو ایک آدمی ملتا ہے
پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ آپ کا نام لے کر ان کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو کہنے لگا کہ ان کو قتل کرنے سے پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو کہ تمہارا بہن بھائی تمہاری بہن جو ہے دونوں اسلام لا چکے ہیں۔ ہاں، تو وہیں سے عمر فاروق اپنی بہن کے گھر کا رخ کرتے ہیں۔ جب دروازے پر پہنچتے ہیں تو اندر سے قرآن کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تھے، گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو یہ گھر سے باہر دروازے پر کھڑے ہو کر سنتے رہے قرآن۔ اس کے بعد دروازہ بجایا۔ جب گھر والوں کو پتہ چلا، ان کے بہن کو پتہ چلا کہ عمر آئے ہیں، قرآن کے اوراق چھپا لیے، اوراق تھے جو بھی تھا چھپا لیا اس کو، اور عمر فاروق غصے میں داخل ہوئے گھر میں اور اپنے بہن بھائی پر ٹوٹ پڑے، کس لیے کہ وہ اسلام لائے تھے۔ ان کو مارنا شروع کر دیا کہ تم بے دین ہو گئے، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، جو ہوتا تھا اس وقت اور آج بھی ہوتا ہے یہ چیز۔ تو بہن جو ہے اس نے چھڑانے کی کوشش کی، تو حتیٰ کہ بہن کو بھی انہوں نے مارا، حتیٰ کہ بہن ان کا خون نکلا۔ اور جب بہن کا خون دیکھا تو پھر ان کو ان کی غیرت جاگتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ میں نے کیا کیا۔ ان کو افسوس ہوتا ہے اپنے کیے پر، اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے سناؤ کہ تم کیا پڑھ رہے تھے۔ تو خیر مختصر واقعہ یہ کہ انہوں نے قرآن کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی گئی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات تھی، وہ سن کر کلمہ پڑھتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کہاں پر ہیں۔ تو ان کو بتایا گیا کہ آپ فلاں فلاں جگہ پر ہیں، دارالارقم میں آپ نے وہاں پر پناہ لی ہوئی تھی، وہاں پر تھے۔ تو خباب یہاں پر فرماتے ہیں عمر فاروق کو کہ مجھے لگتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے لیے قبول ہو گئی ہے۔ جو عمر فاروق کو دیکھا نا کہ اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، تو خباب فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ کہ اللہ آپ نے دعا کی تھی کہ اللہ کسی ایک عمر سے اسلام کو قوت دے، تو وہ تم ہو۔ تو خیر جاتے عمر فاروق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں پر آپ ٹھہرے تھے، تو وہاں پر حضرت حمزہ، حضرت عباس وغیرہ وہیں پر تھے۔ تو خیر مختصر واقعہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر اسلام قبول کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اور وہاں کے مسلمان جو بھی تھے سبھی خوشی سے تکبیر کا نعرہ لگاتے ہیں، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ اس تکبیر کی آواز کعبہ بیت اللہ تک پہنچتی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ہم اگر دین حق پر ہیں تو اب اس دین کو چھپا کر نہیں رکھنا۔ عمر فاروق کا اسلام لانے کا یہ انداز تھا، ان کی ہجرت کا انداز بھی انوکھا تھا کہ لوگ اسلام لاتے تھے چھپ چھپ کر، یہ اسلام لاتے ہیں اور اسلام لا کر مکہ میں جا کر اعلان کرتے ہیں۔ بلکہ تاریخ بتاتی ہے کہ پوچھتے ہیں کہ یہاں پر سب سے زیادہ باتیں پھیلانے والا کون ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کسی جگہ پر کوئی زیادہ باتونی قسم کا آدمی، تو اس کا کام یہ ہوتا ہے باتیں پھیلانا، تو بتایا گیا کہ فلاں فلاں آدمی ہے، تو اس کے پاس جاتے ہیں، اس کو جا کر کہتے ہیں پتہ چلا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو تاکہ یہ سارے مکہ والوں کو بتائے۔ اس انداز سے ان کا حال تھا۔ تو خیر اس پر مشرکین کے لیے بہت بڑا المیہ تھا کہ عمر فاروق اسلام قبول کر لیں اور مسلمانوں کی اتنی بڑی قوت طاقت مل جائے۔ لیکن یہ نہ سمجھے کہ عمر فاروق کا مقابلہ نہیں ہوا، عمر فاروق کو بھی ٹھیک ٹھاک یہاں پر مقابلہ کرنا پڑا، مار پٹائی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی رہی۔ یہاں پر ذکر کیا گیا آپ کے سامنے کتاب میں کہ مار کا ہوا کئی گھنٹوں تک جاری رہا، اکیلے عمر ہیں اور مقابلے مشرکین ہیں، تو دونوں ایک دوسرے کو مار پٹائی کر رہے ہیں۔ لیکن عمر فاروق ان کا اسلام لانا واقعی اسلام کے لیے بہت بڑی قوت طاقت تھی، اور جس کے بعد پھر مسلمان ان کو جرأت حاصل ہوئی کہ وہ پہلے چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے، اب وہ کافروں کے سامنے آ کر نمازیں پڑھنا شروع ہوئے۔ تو یہ تھا میرا خیال ٹائم، ابھی تھوڑا صرف 11 منٹ باقی رہ گئے ہیں۔ آگے ہم پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعوت سے پھیرنے کے لیے کس انداز سے آپ کو کیا کیا آپ کے ساتھ پروپیگنڈے کیے جاتے رہے، کیا کیا آپ کو جو ہے لالچ اور طمع اور چکمے دیے جاتے رہے، اس کے انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔